السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں امید کرتی ہوں میرے تمام بہن بھائی بالکل ٹھیک اور خیر و عافیت سے ہوں گے۔ آج ہم اپنے تھرڈ ٹاپک پر رہیں گے، عورت شادی کے بعد۔ اس میں ہم نکاح کے بارے میں پڑھیں گے، تو چلیے شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ جب لڑکی بالغ ہو جائے تو ماں باپ پر لازم ہے کہ جلد از جلد مناسب رشتہ تلاش کر کے اس کی شادی کر دیں۔ رشتے کی تلاش میں خاص طور سے اس بات کا دھیان رکھنا بے حد ضروری ہے کہ ہرگز کسی بد مذہب کے ساتھ رشتہ نہ ہونے پائے، بلکہ دیندار اور پابند شریعت اور مذہب اہل سنت کے پابند کو اپنی رشتہ داری کے لیے منتخب کرے۔ بخاری و مسلم کی حدیث میں ہے کہ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت سے شادی کرنے میں 4 چیزیں دیکھی جاتی ہیں: دولت مندی، خاندانی شرافت، خوبصورتی، دینداری۔ لیکن تم دینداری کو ان سب چیزوں پر مقدم سمجھو۔ یہ احادیث ہے جو کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان 4 چیزوں کو بتانے کے بعد فرمائی۔ اولاد کی تمنا اپنی ذات کو بدکاری سے بچانے کی نیت کے لیے نکاح کرنا سنت ہے اور بہت بڑے اجر ثواب کا کام ہے۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن شریف میں فرمایا ہے، یعنی تم لوگ بے شوہر والی عورتوں کا نکاح کر دو اور اپنے نیک چلن غلاموں اور لونڈیوں کا بھی نکاح کر دو۔ حدیث شریف میں ہے کہ تورات شریف میں لکھا ہے کہ جس شخص کی لڑکی 12 برس کی عمر کو پہنچ گئی اور اس نے اس لڑکی کا نکاح نہیں کیا اور لڑکی بدکاری کے گناہ میں پڑ گئی تو اس کا گناہ لڑکی والے کے سر پر ہوگا۔ دوسری حدیث میں ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اللہ تعالیٰ نے 3 شخصوں کی امداد اپنے ذمے کرم پر لی ہے: وہ غلام جو اپنے آقا سے آزاد ہونے کے لیے کسی قدر رقم ادا کرنے کا عہد کرے اور اپنے عہد کو پورا کرنے کی نیت رکھتا ہو، خدا کی راہ میں جہاد کرنے والا، وہ نکاح کرنے والا یا نکاح کرنے والی جو نکاح کے ذریعے حرام کاری سے بچنا چاہتا ہو۔ عورت جب تک اس کی شادی نہیں ہوتی اپنے ماں باپ کی بیٹی کہلاتی ہے، مگر شادی ہو جانے کے بعد عورت اپنے شوہر کی بیوی بن جاتی ہے اور اب اس کے فرائض اور اس کی ذمہ داریاں پہلے سے بہت زیادہ بڑھ جاتی ہیں۔ وہ تمام حقوق و فرائض جو بالغ ہونے کے بعد عورت پر لازم ہو گئے تھے، ان کے علاوہ شوہر کے حقوق کا بھی بہت بڑا بوجھ عورت کے سر پر آ جاتا ہے، جس کا ادا کرنا ہر عورت کے لیے بہت ہی بڑا فریضہ ہے۔ یاد رکھو کہ شوہر کے حقوق اگر عورت نہ ادا کرے تو اس کی دنیاوی زندگی تباہ و برباد ہو جائے گی اور آخرت میں وہ دوزخ کی بھڑکتی ہوئی آگ میں جلتی رہے گی اور اس کی قبر میں سانپ بچھو اس کو ڈستے رہیں گے اور دونوں جہاں میں ذلیل و خوار اور طرح طرح کے عذابوں میں گرفتار رہے گی۔ اس لیے شریعت کے حکم کے مطابق ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کے حقوق کو ادا کرتی رہے اور عمر بھر اپنے شوہر کی فرما برداری و خدمت گزاری کرتی رہے تاکہ وہ ان تمام ہولناک عذاب سے بچ جائے۔ آگے ہم پڑھتے ہیں شوہر کے حقوق کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ نے شوہروں کو بیویوں پر حاکم بنایا ہے اور بہت بڑی بزرگی دی ہے۔ اس لیے ہر عورت پر فرض ہے کہ وہ اپنے شوہر کا حکم مانے اور خوشی خوشی اپنے شوہر کے ہر حکم کی تابع داری کرے، کیونکہ اللہ تعالیٰ نے شوہر کا بہت بڑا حق بنایا ہے۔ یاد رکھو، اپنے شوہر کو راضی و خوش رکھنا بہت بڑی عبادت ہے اور شوہر کو ناخوش اور ناراض رکھنا بہت بڑا گناہ ہے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر میں خدا کے سوا کسی دوسرے کے لیے سجدہ کرنے کا حکم دیتا تو میں عورتوں کو حکم دیتا کہ وہ اپنے شوہر کو سجدہ کیا کرے۔ اور رسول اللہ علیہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس عورت کی موت ایسی حالت میں آئے کہ مرتے وقت اس کا شوہر اس سے خوش ہو اور وہ عورت جنت میں جائے گی۔ اور یہ بھی فرمایا کہ جب کوئی مرد اپنی بیوی کو کس کام کے لیے بلائے تو وہ عورت اگرچہ چولہے کے پاس بیٹھی ہو، اس کو لازم ہے کہ وہ اٹھ کر شوہر کے پاس چلی آئے۔ حدیث شریف کا مطلب کیا ہے؟ واضح مطلب ہے کہ عورت چاہے کتنی بھی ضروری کام میں مشغول ہو مگر شوہر کے بلانے پر سب کاموں کو چھوڑ کر شوہر کی خدمت پہ حاضر ہو جائے۔ رسول اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر شوہر اپنی عورت کو یہ حکم دے کہ پیلے رنگ کے پہاڑ کو کالے رنگ کا بنا دے اور کالے رنگ کے پہاڑ کو سفید بنا دے تو عورت کو اپنے شوہر کا یہ حکم بھی بجا لانا چاہیے۔ حدیث کا مطلب یہ ہے کہ مشکل سے مشکل اور دشوار سے دشوار کام بھی اگر شوہر حکم دے تو جب بھی عورت کو شوہر کی نافرمانی نہیں کرنی چاہیے بلکہ اس کے ہر حکم کی فرما برداری کے لیے اپنی طاقت پر کمر بستہ رہنا چاہیے۔ پیاری بہنوں، ان حدیثوں سے سبق ملتا ہے کہ شوہر کا بہت بڑا حق ہے اور ہر عورت پر اپنے شوہر کا حق ادا کرنا فرض ہے۔ عورت بغیر اپنے شوہر کی اجازت کے گھر سے باہر کہیں نہ جائے، نہ اپنے رشتہ داروں کے گھر، نہ کسی دوسرے کے گھر۔ شوہر کی
मौजूदगी में औरत पर फ़र्ज़ है कि शोहर के मकान और माल और सामान की हिफाजत करे और बग़ैर शोहर की इजाज़त किसी को भी मकान में ना आने दे। शोहर की छोटी बड़ी चीज़ किसी को ना दे। शोहर का मकान और माल और सामान ये सब शोहर की इमानतें हैं और बीवी इन सब चीज़ों में अमीन है। अगर औरत ने अपने शोहर की किसी चीज़ को जानबूझकर बर्बाद कर दिया तो औरत पर इमारत में ख़यानत करने का गुनाह लाजिम होगा और इस पर खुदा का बहुत बड़ा अज़ाब होगा। औरत हरगिज़ कोई ऐसा काम ना करे जो शोहर को नापसंद हो। बच्चों की निगहदाश्त, इनकी तरबियत और परवरिश ख़ुसूसन शोहर की गैर मौजूदगी में औरत के लिए बहुत बड़ा फ़रीज़ा है। औरत को लाज़िम है कि मकान और अपने बदन और कपड़ों की साफ़ सुथराई का ख़ास तौर पर ध्यान रखें। फूहड़ मैली कचाली ना बनी रहे बल्कि बनाव सिंगार से रहा करे ताकि शोहर इसको देखकर खुश हो जाए। हदीस शरीफ में है कि बेहतरीन औरत वो है कि जब शोहर इसकी तरफ देखे तो वो अपने बनाव सिंगार और अपनी अदाओं से शोहर का दिल खुश करे और अगर शोहर किसी बात की कसम खा जाए तो वो इस कसम को पूरी कर दे और अगर शोहर गायब रहे तो वो अपनी बीवी ज़ात और शोहर के माल में हिफाजत और खैर खवाई का किरदार अदा करती रहे। तो ये थी मेरी आज की वीडियो, उम्मीद करती हूँ पसंद आई होगी। इंशाल्लाह कल हम मज़ीद मालूमात आपके साथ शेयर करेंगे। तो मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें मेरे चैनल को। आपका बहुत शुक्रिया।